السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ گزشتہ 2-3 خطبات سے میں نے سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون شروع کیا ہوا ہے، جس کی فوری وجہ بعض معترضین اسلام اور مخالفین اسلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض بیہودہ الزامات تھی، وجہ بنی تھی۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ آپ کی سیرت اور آپ کے شمائل کے مختلف پہلوؤں کو لے کر کچھ بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اعلیٰ خلق اتنا وسیع احاطہ کیا ہوا ہے، اخلاق کا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور اس کے کئی پہلو ہیں جن کو مکمل طور پر بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ ہر خلق کی اتنی بے شمار مثالیں ہیں کہ ان کو سلسلہ خطبات میں بھی بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ ان اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونوں کی چند مثالیں پیش کروں، گو اس کے لیے بھی کئی خطبے درکار ہوں گے۔ بہرحال اپنے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے اطوار اور سیرت کا مضمون یقیناً ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا،
اور جہاں یہ ہمارے لیے برکت اور آپ کی سیرت کے پہلوؤں کو اپنی یادداشت میں تازہ کرنے کا موجب ہوگا، ہمارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث ہوگا، وہاں غیروں کے سامنے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیاں بھی آ جائیں گی، ان کو بھی پتہ لگے گا کہ وہ نبی کن اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ گو کہ پتہ ہے پہلے بھی، لیکن پھر بھی گہرائی میں جا کر دیکھنا نہیں چاہتے، پرانی باتیں ان کو بھول جاتی ہیں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہر ایسا شخص جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کو آخرت کا یقین ہے، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب کا خوف ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بننا چاہتا ہے، تو اس کو لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کی پیروی کرنا ہوگی، کیونکہ یہ اعلیٰ نمونے، یہ اعلیٰ اخلاق، یہ اعلیٰ مثالیں صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مل سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ ان نمونوں پر کیوں قائم ہونا ہے تم نے، اس لیے قائم ہونا ہے، یہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اگر خلق عظیم پر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی تو اپنی تعلیم اور اپنے عمل میں نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم و مکمل ہے کہ اس پر زیادہ متصور نہیں، کہ یہ جو اعلیٰ اخلاق ہیں ان میں اتنے مکمل یہ آپ میں پائے جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کیونکہ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا حاصل ہو، یعنی کہ جو اس حد تک پہنچی ہو، جو انتہا ہو اس کی، اپنی جو بھی اس کی قسم ہے، اس میں جو بھی صفت ہے اس میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعضوں نے کہا ہے کہ عظیم وہ چیز ہے جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے کہ حیطہ ادراک سے باہر ہو جائے، یعنی عظیم چیز وہ ہوتی ہے جس کا عقل اس کو سوچ بھی نہیں سکتی، اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہیں وہ عظیم اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے اعلیٰ معیار جو ہیں ان تک تمہاری عقل اور سوچ پہنچ نہیں سکتی، اس سوچ سے باہر ہیں۔
اور جب وہ ایک مومن کی سوچ سے باہر ہو جائیں تو ایک ایسا آدمی جو مومن نہیں ہے اس کی سوچ تو ان تک پہنچ نہیں سکتی. وہ تو ہر اچھی پہلو کو اپنی سوچ کے مطابق اپنی تشریح کرے گا، اور اگر کرے گا بھی تو اس کا ایک محدود دائرہ ہوگا اگر اچھائی کی طرف بھی جائے تو ہمیں بہرحال یہ حکم ہے کہ تم بہرحال اپنی استعدادوں کے مطابق ان اخلاق کی پیروی کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کی اس زبردست گواہی کے باوجود کہ آپ عظیم خلق پر قائم ہیں اور اللہ کا قرب پانے کے لیے آپ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز بندہ ہی سمجھا ہے. چنانچہ ایک دعا جو آپ مانگا کرتے تھے وہ آپ کے اس خلق عظیم کو اور بلندیوں پر لے جاتی ہے، اور بے اختیار آپ کے لیے درود و سلام نکلتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری شکل و صورت اچھی اور خوبصورت بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق و عادات بھی اچھے بنا دے. دیکھیں خوبصورت شکل و صورت پر بے اختیار اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کے جذبات نکل رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ اے خدا، تو نے کہہ تو دیا کہ خلق عظیم پر قائم ہے یہ نبی، لیکن میں بشر ہوں، اس لیے میرے اخلاق و اطوار ہمیشہ اچھے ہی رکھنا. ان پاک نمونوں کو قائم کرنے کی جو ذمہ داری تو نے میرے سپرد کی ہے اس کو مجھے آسان طور پر بجا لانے کی توفیق بھی دینا. تو دیکھیں یہ اعلیٰ اخلاق اور عاجزی کی انتہا اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے کہ تم خلق عظیم پر قائم ہو، امت کو فرما رہا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، لیکن آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اخلاق و عادات اطوار جو ہیں ہمیشہ اچھے ہی رکھنا. دنیا داروں میں دیکھ لیں، اگر کوئی افسر کسی کی تعریف کر دے تو دماغ آسمانوں پہ چڑھ جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں. اب یہ اعتراض کرنے والے بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا انسانی تاریخ میں اس جیسا عاجزی کا پیکر کوئی نظر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق پر ڈھالیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور گزاریں، اور یوں اپنی امت کے لیے کامل اور مکمل نمونہ بنیں. اور آپ نے یہ ثابت کر دکھایا. چنانچہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے عین مطابق تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں خوش ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اور یہ کوئی چند ایک یا 10-20 واقعات نہیں ہیں.
جن سے آپ کے اخلاق کے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس بارے میں صرف آپ کی بیوی کی گواہی نہیں ہے، گو گھریلو زندگی کا اندازہ کرنے کے لیے بیوی کی گواہی بھی بہت بڑی گواہی ہوتی ہے، اور بیوی بچوں کی گواہیوں سے ہی کسی گھر کے اندرونی حالات کا اور کسی کے اعلیٰ اخلاق کا پتہ لگتا ہے. لیکن آپ کے بارے میں تو، آپ کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں تو ہزاروں مثالیں مختلف طبقات کے لوگوں سے مل جاتی ہیں. خادم جو گھر کے اندر خدمت کے لیے ہو، گھر کے حالات سے بھی باخبر رہتے ہیں اور باہر کے حالات سے بھی باخبر رہتا ہے. تو انہی خدام میں سے ایک حضرت انس تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے. حضرت انس کا یہ بیان بھی ہے کہ اتنی عرصہ میں نے خدمت کی، 10-12 سال جو خدمت کی، کہ کبھی آج تک مجھے کسی بات پہ، میری کسی کوتاہی پر، میری کسی غلطی پر سخت الفاظ نہیں مجھے کہے. پھر آپ کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں ایک اور روایت میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش اخلاق تھے، اور اعلیٰ اخلاق کا اظہار چہروں سے بھی ہوتا ہے. اگر کوئی ہر وقت اپنے چہرے پر بدمزگی طاری کیے رکھے اور سنجیدگی اور غصہ ظاہر ہو رہا ہو، تو جیسے مرضی اچھے اخلاق ہوں اندر، دوسرا دیکھنے والا ایک دفعہ تو پریشان ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت بھی کیا ہوتی تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ ہر وقت مسکراہٹ چہرے پر ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متبسم اور مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. پھر ایک صحابی حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جریر بن عبداللہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اسلام لانے کے زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی بھی ملنے سے منع نہیں فرمایا، یعنی جب سے وہ مسلمان ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں دیکھتے تو مسکرا دیا کرتے تھے. حضرت ام معبد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یوں بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھنے میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور قریب سے دیکھنے میں انتہائی شیریں زبان اور عمدہ اخلاق والے تھے. دیکھ کے ہی پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ شخص نرم خو نرم دل ہے. جو حسن دور سے دیکھنے پر ہر ظاہری حسن کو مان کر دیتا تھا، کوئی بھی حسین چہرہ اس چہرے کے مقابلے کا نہیں تھا دیکھنے میں. یہ حسن صرف ایسا حسن نہیں تھا جو دور سے ہی حسین نظر آتا ہو، واسطہ پڑنے پر کچھ اور نکلے، بلکہ اس حسین چہرے سے ملاقات کا موقع پیدا ہوتا تھا جب تو آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی نرم اور میٹھی زبان اس حسن کو چار چاند لگا دیا کرتے تھے. اور آپ نے یہ
حضرت ام معبد نے آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس خلق کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ انتہائی شیرین زبان اور عمدہ اخلاق والے سے قریب سے دیکھنے سے لوگوں سے معاملات کے بارے میں حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فراخ سینہ تھے اور گفتگو میں لوگوں سے زیادہ سچے تھے اور ان میں سب سے زیادہ نرم خو تھے اور معاشرت اور حسن معاملگی میں سب سے زیادہ معزز اور محترم تھے. یعنی بہت زیادہ وسعت حوصلہ تھی آپ میں. باوجود سچے ہونے کے اگر کسی معاملے میں آپ سے کوئی بد کلامی کرتا تو پھر بھی آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے تھے. چنانچہ ایک یہودی نے واپسی قرضہ کا مطالبہ جب ایک دفعہ آپ سے کیا اور قرضے کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور یہ مطالبہ اس سے پہلے ہی کر دیا تھا اور سختی بھی کی بلکہ آپ کی گردن میں کپڑا کھینچا، تب بھی آپ نے انتہائی نرمی سے اس سے گفتگو فرمائی اور میعاد کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اس کا مطالبہ پورا کر دیا. آپ کا حسن، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا صدق آپ کے چہرے سے چھلکا کرتا تھا اور ہر اس شخص کو نظر آتا تھا جو تعصب کی عینک اتار کر دیکھتا تھا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اب اسلام لانے سے پہلے ہی ایک بڑے یہودی عالم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نیکی کی وجہ سے حق کی پہچان کروائی تھی. تو انہوں نے جب انصاف کی نظر سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یقیناً یہ ایسے شخص کا چہرہ ہے جو یقیناً سچا اور اللہ تعالیٰ کے خلق پر قائم ہے. آپ کی مجالس کی خوبصورتیاں اور اس نے سلوک کے نظارے اب دیکھیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک کوئی بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا اہل خانہ میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی بات کا جواب دیتے. اور حضرت جریر بن عبداللہ نے بتایا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا یا نہیں بھی دیکھا مگر میں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے ہی پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے اور ان میں گھل مل جاتے تھے اور ان سے باتیں بھی کرتے تھے اور ان کے بچوں سے خوش طبعی بھی فرماتے تھے، یعنی ہنسی مذاق کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. انہیں اپنی آغوش میں بٹھا لیتے تھے اور ہر ایک کی پکار کا جواب بھی دیتے تھے، ہر ایک جو بلاتا تھا اس کا جواب بھی دیتے تھے، خواہ وہ آزاد ہو، ایک آزاد آدمی ہو یا غلام ہو یا لونڈی ہو یا مسکین اور وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے، اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے دور کے حصے میں بھی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور معذور کا عذر قبول فرما لیا کرتے تھے. پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بات کرنے کے لیے آپ کے کان سے منہ لگاتا تو آپ سر کو پیچھے نہ ہٹاتے تھے یہاں تک کہ وہ خود پیچھے ہٹ جاتا. جب بھی کسی نے آپ کے دستے مبارک کو پکڑا تو آپ نے کبھی اپنا ہاتھ نہ چھڑایا جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا. صحابہ کرام سے مصافحہ کرنے میں آپ پہل فرمایا کرتے تھے. جب بھی کوئی شخص ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے سلام کرتے. اپنے ساتھیوں کے درمیان پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے
جس سے دوسروں کو تنگی ہو، جو شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا آپ اس کی عزت کرتے اور بعض اوقات اس کے لیے کپڑا بچھا دیتے یا وہی تکیہ دے دیتے جو آپ کے پاس ہوا کرتا تھا، اور آپ اصرار فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس پر بیٹھے۔ اپنے صحابہ کو ان کی کنیت سے اور ان کے پسندیدہ ناموں سے بلایا کرتے تھے، کسی کی بات کو ٹوکتے نہ تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ایسے وقت میں آ جاتا کہ آپ نماز میں مشغول ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ نزول قرآن، واعظ و نصیحت اور خطبہ کے وقت کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ متبسم اور حشاش بشاش نظر آتے تھے۔ یہ دیکھیں، اتنے بوجھ، اتنی ذمہ داریاں، اتنی فکریں، دشمنوں کی طرف سے بے شمار چرکے اور تکلیفیں، ان باتوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہیں، لیکن جب کوئی ملنے آ گیا تو اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات پہلے سن لی جائے۔ فوراً عبادت کو مختصر کیا اور مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے کہ ہاں بتاؤ کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یہ اعلیٰ اخلاق دنیا میں قائم کرنے ہیں، لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ پھر دیکھیں وہ نظارہ کہ لوگ لائنوں میں لگے کھڑے ہیں کہ تبرک حاصل کریں، اور آپ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ان کی اس خواہش کو پورا فرما رہے ہیں، اور ان میں بھی بہت بڑا طبقہ بچوں اور غرباء پر مشتمل ہوتا تھا۔ چاچے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے خدمت گزار اپنے برتنوں میں پانی بھر کر لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ان کے برتنوں میں ہاتھ ڈبوتے، حالانکہ بسا اوقات صبح کے وقت سخت سردی بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ برکت کی خاطر ایسا کرتے تھے کہ تبرک لے کر جائیں پانی کا۔ پھر دیکھیں گھر میں کیا زندگی تھی، ایک آواز پر سارا شہر بخوشی آپ کی خدمت کے لیے دوڑا چلا آتا، اکٹھا ہو سکتا تھا، جمع ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ اعلیٰ نمونے قائم کرنے تھے اس لیے اپنے ذاتی کاموں میں کسی سے مدد نہیں لی۔ شام بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کوئی کام کاج کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتی خود مرمت کر لیتے تھے، اپنا کپڑا سی لیتے تھے، اور اپنے گھر میں اسی طرح کام کیا کرتے تھے جس طرح تم سب لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے ہو۔ آج کل دیکھیں 99% مرد ایسے ہیں کہ بیویوں کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے، اگر قمیض کا بٹن ٹوٹ گیا ہو یا کوئی ٹانکا اکھڑا ہو تو آپ خود لگا لیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ تو گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے۔ آپ کی سادگی اور اعلیٰ اخلاق کی تصویر ایک اور روایت میں ذرا تفصیل سے اس طرح کھینچی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سادہ تھی، آپ کسی کام کو آر نہیں سمجھتے تھے، اپنے اونٹ کو خود چارہ ڈالتے، گھر کے کام کاج کرتے، اپنی جوتیوں کی مرمت کر لیتے، کپڑے کو پیوند لگا لیتے، بکری کا دودھ دو لیتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر خادم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، آٹا پیستے ہوئے اگر وہ تھک جاتا تو اس میں اس کی مدد کرتے، بازار سے گھر کا سامان اٹھا کر لانے میں شرم محسوس نہ کرتے، امیر غریب ہر ایک سے مصافحہ کرتے، سلام میں پہل کرتے، اگر کوئی معمولی کھجوروں کی دعوت دیتا تو آپ اسے حقیر نہ سمجھتے اور قبول کرتے۔ آپ نہایت ہمدرد
نرم مزاج اور حلیم الطبع تھے۔ آپ کا رہن سہن بہت صاف ستھرا تھا، بشاشت سے پیش آتے، تبسم آپ کے چہرے پر چھلکتا رہتا۔ آپ زور کا کہکا لگا کر نہیں ہنستے تھے، خدا کے خوف سے فکر مند رہتے تھے، لیکن ترش روئی اور خشکی نام کو نہ تھی۔ منکسر المزاج تھے، لیکن اس میں بھی کسی کمزوری، پست ہمتی کا شائبہ تک نہ تھا۔ بڑے سخی تھے، لیکن بے جا خرچ سے ہمیشہ بچتے۔ نرم دل، رحیم و کریم تھے، ہر مسلمان سے مہربانی سے پیش آتے، اتنا پیٹ بھر کے نہ کھاتے کہ ڈکار لیتے رہیں، کبھی حرص و طمع کے جذبہ سے ہاتھ نہ بڑھاتے، بلکہ صابر و شاکر و کم پر کانے رہتے۔ اور یہ صبر اور شکر اور وقار اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں بچپن سے ہی پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی چچی بچوں کو کھانا وغیرہ یا کوئی اور چیز دیا کرتی تھیں تو آپ وقار سے ایک طرف بیٹھے رہتے تھے، اور بلانے پر پھر بڑے باوقار طریقے سے جا کر وہ چیز لیا کرتے تھے۔ پھر آپ کا حسن کلام ہے، یعنی کس طرح آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ یہ ٹھہراؤ اس لیے تھا کہ لوگ سمجھ جائیں اور کسی قسم کا ابہام نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی دوبارہ پوچھتا تھا تو آپ بڑے تحمل سے بیان فرمایا کرتے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے بعض دفعہ تو آپ اہم باتوں کو کئی دفعہ دہرایا کرتے تھے۔ آپ کے حسن کلام اور اعلیٰ اخلاق کے بارے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے انداز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یوں لگتے جیسے کسی مسلسل اور گہری سوچ میں ہیں، اور کسی خیال کی وجہ سے آپ کو کچھ بے آرامی سی ہے۔ آپ اکثر چپ رہتے، بلا ضرورت بات نہ کرتے، جب بات کرتے تو پوری وضاحت سے کرتے۔ آپ کی گفتگو مختصر لیکن فصیح و بلیغ، پر حکمت اور جامع مضامین پر مشتمل مگر زائد باتوں سے خالی ہوتی تھی، لیکن اس میں کوئی کمی یا ابہام نہیں ہوتا تھا۔ نہ کسی کی مذمت و تحقیر کرتے، نہ توہین و تنقیص کرتے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی بڑا ظاہر فرماتے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے۔ شکر گزاری کا رنگ نمایاں تھا، کسی چیز کی مذمت نہ کرتے، نہ اتنی تعریف جیسے وہ آپ کو بے حد پسند ہو۔ مزیدار یا بدمزہ کے لحاظ سے کھانے پینے کی چیزوں کی تعریف یا مذمت میں زمین و آسمان کے قلابے ملانا آپ کی عادت نہ تھی، ہمیشہ میانہ روی شعار تھا۔ کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے نہ غصے ہوتے نہ برا مناتے، لیکن اگر حق کی بے حرمتی ہوتی یا حق غصب کر لیا جاتا تو پھر آپ کے غصے کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ جب تک اس کی تلافی نہ ہو جاتی آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ حق کے سامنے ان کے لیے بہرحال سینہ سے پر رہتے تھے، اور وہ برداشت نہیں تھا کہ حق بیان نہ کیا جائے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی غصے نہ ہوتے اور نہ اس کے لیے بدلہ لیتے۔ جب اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے کرتے، نہ صرف انگلی نہ ہلاتے۔ جب آپ تعجب کا اظہار کرتے تو ہاتھ کو الٹا رکھ دیتے۔ جب کسی بات پر خاص طور پر زور دینا ہوتا تو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے اس طرح ملاتے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو مارتے۔ یوں جب کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھتے تو منہ پھیر لیتے، اور جب خوش ہوتے تو آنکھ کسی قدر بند کر لیتے۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ ہنسی کھلے تو بسم کی حد تک ہوتی، یعنی زور کا کہکا نہ لگاتے۔ ہنسی کے وقت آپ کے دندان مبارک
ایسے نظر آتے تھے جیسے بادل سے گرنے والے سفید سفید اولے ہوتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سرخ چوڑا دھاری دار پہنا ہوا تھا اور پٹکا باندھا ہوا تھا، آپ سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح لمبا اور پتلا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ چاند کی طرح گول اور چمکدار تھا۔ عرب بھی مثالیں خوب تلاش کرتے ہیں۔ عربوں کے لیے تلوار اس زمانے میں تو ایک بہت اہم چیز تھی اور مردانگی کی اور مردانہ وجاہت کی نشانی بھی سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے تلوار کی مثال بھی دی شاید اسی لیے، لیکن جن صحابی نے دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے چہرے کی مثال تو چاند کی ہے، جو گول بھی ہے، چمکدار بھی ہے، جس سے ٹھنڈی روشنی بھی نکلتی ہے، جس کو مستقل دیکھنے کو دل چاہتا ہے، جو اپنا گرویدہ بھی بنا لیتی ہے۔ اس حسین چہرے میں تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی، تلوار کی مثال تو نہیں دی جا سکتی جس میں کاٹنے کی خاصیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو دلوں کو مو لینے والا حسن تھا۔ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کا چہرہ دمک رہا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کی خبر ملتی تھی تو آپ کا چہرہ ایسا چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور اسی سے ہم آپ کی خوشی پہچان لیتے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا لباس زیبتن فرمایا ہوا تھا۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، پس میرے نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آسن و من القمر، جو چاند سے کہیں زیادہ حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، خوبصورتی، وجاہت اور اخلاق کے بارے میں ایک تفصیلی روایت اس طرح بیان ہوئی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے، اور میں چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس ایسی باتیں بیان کریں جنہیں میں گرہ میں باندھ لوں۔ چنانچہ ہند نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باروب اور وجیح شکل و صورت کے تھے، چہرہ مبارک کیوں چمکتا تھا گویا چودھویں کا چاند، میانہ قد یعنی پستہ قامت سے دراز اور طویل قامت سے قدرے چھوٹا، یعنی نہ چھوٹا قد تھا نہ بہت لمبا، درمیانہ قد تھا، سر بڑا، بال خمدار اور گھنے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ روایت غلط نہیں بیان ہوئی ان کی؟ ہاں نہیں، وہ دوسری تھی، ہاں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ سر بڑا، بال خمدار اور گھنے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، مانگ نمایاں، رنگ کھلتا ہوا، سفید پیشانی، کشادہ ابرو، لمبے باریک اور بھرے ہوئے ابرو تھے جو باہم ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ درمیان میں سفید سی لکیر نظر آتی تھی جو غصے کے وقت نمایاں ہو جاتی تھی۔ ریش مبارک گھنی، رخسار نرم اور ہموار، دہن کشادہ، دانت
ریختار اور چمکیلے آنکھوں کے کوئے باریک، گردن سراہی دار مگر چاندنی کی طرح شفاف، جس پر سرخی جھلکتی تھی، معتدل الخلق، بدن کچھ فربا لیکن بہت موزوں، پیٹ اور سینہ ہموار ہوتا تھا، سینہ چوڑا اور فراخ، جوڑ مضبوط اور بھرے ہوئے، جلد چمکتی ہوئی، نازک اور ملائم چھاتی اور پیٹ بالوں سے بالکل صاف سوائے ایک باریک سی دھاری کے جو سینے سے ناف تک چلی گئی تھی، کونیوں تک دونوں ہاتھوں اور کندھوں پر کچھ کچھ بال، پونچے لمبے، ہتھیلیاں چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی، انگلیاں لمبی اور سڈول، پاؤں کے تلوے قدرے بھرے ہوئے، قدم نرم اور چکنے کہ پانی بھی ان پر سے پھسل جائے، جب قدم اٹھاتے تو پوری طرح اٹھاتے، رفتار باوقار لیکن کسی قدر تیز جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں، جب کسی کی طرف رخ پھیرتے تو پورا رخ پھیرتے، نظر ہمیشہ نیچی رہتی، یوں لگتا جیسے فضا کی نسبت زمین پر آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے۔ آپ اکثر نیم واں آنکھوں سے دیکھتے، اپنے صحابہ کے پیچھے چلتے اور ان کا خیال رکھتے، ہر ملنے والے کو سلام میں پہل فرماتے۔ یہ آپ کے حسن اور وجاہت اور اعلیٰ خلق کا ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو کچھ بھی انسانی طاقت ہے کسی چیز کو بیان کرنے کی، اس طرح بیان کیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کے ہر جو خلق عظیم ہے یا ہر معاملے میں آپ کی عظمت اتنی تھی، اور اس کا مطلب یہی کہ احاطہ نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی لگتا ہے کہ یہاں کمی رہ گئی ہے، اس سے بہت بڑھ کر ہوں گے جو بیان ہوا ہے۔ آپ کے حسن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفاف، حسین اور خوبصورت تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چاندی سے ڈھالا گیا ہے، اور آپ کی خوبصورت چال کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، گویا آپ کا چہرہ مبارک ایک درخشندہ آفتاب کی مانند تھا، اور میں نے چلنے میں آپ سے تیز کسی کو نہیں پایا، گویا زمین آپ کے لیے سمٹتی جاتی تھی، ہمیں آپ کے ساتھ چلتے رہنے میں کافی دقت پیش آتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمول کی رفتار سے چل رہے ہوتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن اور صاف رنگ کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتیوں کی طرح نظر آتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ کے چلنے میں ڈھلوان سے اترتے ہوئے جس طرح آدمی چل رہا ہوتا ہے اس طرح کی روانی ہوتی تھی۔ آپ کے ہاتھوں کی نرمی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم یا ریشم ملا کپڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو کبھی نہیں چھوا، باوجود اس کے کہ گھریلو کام بھی کرتے تھے، جنگوں میں بھی حصہ لیتے تھے، سب صحابہ سے زیادہ سخت جان تھے۔ جنگ عذاب میں جب ایک جگہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو آپ کی ضربات نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا تھا، تو نرم ہاتھوں سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ان ہاتھوں نے مشقت نہیں کی تھی، یہ ہاتھ تو سب سے زیادہ مشقت کرنے والے ہاتھ تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، خوشبو لگایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے اہل خانہ کی طرف چلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا، تو کچھ بچے آپ کے سامنے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر ایک کے رخسار کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے پیار کرنے لگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال کو بھی پیار کرتے ہوئے چھوا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا اور ایسا خوشبودار پایا گویا کہ آپ نے اسے کسی عطار کے برتن سے نکالا ہے۔ خوشبو آپ کو بہت پسند تھی، خوشبو لگایا کرتے تھے اور ایک خاص جگہ رکھا کرتے تھے، ایک شیشی میں، یہ بھی روایت میں آتا ہے، اس سے لگایا کرتے تھے خوشبو۔ پھر آپ کی حیا ہے، وہ بھی آپ میں اس قدر تھی کہ جس کا کوئی
جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آپ نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. بچپن میں بھی آپ میں اتنی حیا تھی کہ ایک موقع پر آپ کا کپڑا اوپر ہونے پر جب آپ کو ننگ کا احساس ہوا تو آپ کی آنکھیں پتھرا گئی تھی. حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اور عمر بھی آپ کی چھوٹی تھی اس وقت، لیکن آپ کی حیادار فطرت کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا. اور پھر جب آپ نے اپنے نمونے قائم کرنے تھے تو پھر تو اس حیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے. اور آپ جب بھی کوئی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم اسے آپ کے چہرے مبارک سے جان لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ نمونوں کی وجہ سے صحابہ کا اخلاص بھی اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ ہر وقت آپ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے کہ اس سے آپ کی پسند اور ناپسند کا پتہ لگائیں اور پھر آپ کی خواہش کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. حضرت حسان بن ثابت ایک قصیدہ میں فرماتے ہیں، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ تجھ سے زیادہ حسین میرے آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی تجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت بچہ کسی عورت نے کبھی جنا ہے. پھر کہتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ ہر عیب و نقص سے پاک بنائے گئے، گویا کہ آپ اپنی مرضی سے اور جس طرح آپ نے چاہا اس عالم میں تشریف لائے. عطا بن یسار سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے میں ملا اور کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں بتائیں جو تورات میں مذکور ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات تورات میں بھی وہی مذکور ہیں جن کا قرآن کریم میں ہے. مثلا یہ آیت کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یعنی اے نبی ہم نے تجھے بطور شاہد کے اور مبشر نذیر کے بھیجا ہے، نیز امیوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، نیز نہ تو بدخلق درست کلام ہے اور نہ سخت دل اور نہ ہی بازاروں میں شور مچانے والا ہے. بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتا بلکہ درگزر کرتا اور معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے وفات نہیں دے گا جب تک کہ وہ اس کے ذریعے سے ایک ٹیڑھی قوم کو راہ راست پر قائم نہ کر دے. بس یہ دیکھیں کہ اسی طرح باتیں یہ ساری سچی ثابت ہوئی ہیں. دنیا دار لوگ اگر کوئی بھی نیکی کریں، یا مثلا نیکیوں کا اظہار کرنے والے لوگ اگر کوئی نیکی کریں یا نیکی کرنے کی کوشش کریں، تو نیکی کے اظہار کے لیے وقتی طور پر یہ ان کا ہوتا ہے کہ مشکل راستہ اختیار کیا جائے. وقتی طور پر اس لیے کہ مستقل مزاجی تو ان میں ہوتی نہیں، جو دکھاوے کی نیکیاں ہوتی ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملات میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حق دیا جاتا تو آپ ہمیشہ آسان کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ گناہ نہ ہو. اور اگر آسان معاملے میں گناہ کا اندیشہ ہوتا تو آپ تمام لوگوں سے اس معاملے میں سب سے زیادہ دور اور محتاط ہوتے. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا،
سوائے اس کے کہ اگر کوئی اللہ کی بے حرمتی کرتا تو آپ اللہ کے لیے اس سے انتقام لیتے۔ آپ کا ہر قول، ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا۔ ایک تو ہر کام میں آسان راستہ تلاش کرتے، دوسرے آسان اور مشکل راستے کا فیصلہ اس سوچ سے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کی رضا کیا ہے، اور پھر اگر کبھی انتقام لیا بھی کسی سے تو اپنی ذات کے لیے نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کی خاطر لیا۔ آپ کی غذا بھی نہایت سادہ تھی، لیکن اچھا کھانا میسر آتا تو وہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس ایک دعوت کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، میں ابھی کہتے ہیں ساتھ تھا۔ اس دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا سالن پیش کیا گیا، تو راوی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے کدو تلاش کر کر کے نوش فرماتے رہے، اس لیے مجھے بھی کدو سے رغبت ہو گئی۔ آج اگر یہ کدو گوشت کسی کو کھلائیں دعوت میں تو شاید مذاق اڑنا شروع ہو جائے۔ بہرحال اس زمانے میں تو ایسے حالات تھے کہ کئی دن فاقوں میں گزرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے، یہ میٹھا پسند تھا آم کو۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ اکثر کئی راتیں بھوک میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو پسند جیسا کہ آیا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میٹھا ہو تو کھاؤں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کھاؤں گا، یا فلاں چیز پکے گی تو کھاؤں گا، اور وہ ضرور ملے۔ اگر مل گیا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بھوک برداشت کرنے کی تلقین ہی نہیں فرمائی، بلکہ عملاً یہ کر کے دکھایا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے، اگر جواب نہیں میں ملتا تو کہتے اچھا ٹھیک ہے آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ روزے بھی اکثر اوقات 8 پہرے ہوتے تھے، یعنی ایک رات کو کھایا ہوا ہے تو اگلے دن جا کے 24 گھنٹے بعد رات کو اس روزہ افطار کیا۔ جنگ خندق میں جب صحابہ نے بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، آپ کو دکھائے تو آپ نے بھی اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ تمہارا ایک پتھر بندھا ہوا ہے، میرے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ غرض اگر صحابہ کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہوئے تو سب سے بڑھ کر اس مشکل میں آپ نے خود اپنے آپ کو ڈالا تاکہ نمونے قائم کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ آپ کی نبوت کے زمانے میں سے 13 سال مصائب اور شدائد کے تھے، اور 10 سال قوت و ثروت اور حکومت کے مقابل میں کئی قومیں، اول تو اپنی ہی قوم تھی، یہودی تھے، عیسائی تھے، بت پرست قوموں کا گروہ تھا، مجوس تھے وغیرہ، جن کا کام کیا ہے بت پرستی، جو ان کا حقیقی خدا کے اعتقاد سے پختہ اعتقاد اور مسلک تھا۔ وہ کوئی کام کرتے ہی نہ تھے جو ان بتوں کی عظمت کے خلاف ہو۔ شراب خوری کی یہ نوبت کہ دن میں 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ شراب، بلکہ پانی کی بجائے شراب ہی سے کام لیا جاتا تھا۔ حرام کو تو شیر مادر جانتے تھے، اور قتل وغیرہ تو ان کے نزدیک ایک گاجر مولی کی طرح تھا۔ غرض کل دنیا کی اقوام کا نچوڑ اور گندے عقائد کا عطر ان کے حصے میں آیا ہوا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کرنی اور پھر ان کو درست کرنا، اور پھر اس پر زمانہ وہ کہ یکا و تنہا بے یار و مددگار پھرتے ہیں، کبھی کھانے کو ملا اور کبھی بھوکے ہی سو رہے۔ جو چند ایک ہمراہی ہیں ان کی بھی ہر روز بری گت بنتی ہے، بے کس اور بے بس، ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر مارے پھرتے ہیں، وطن سے بے وطن کر دیے گئے۔ پھر دوسرا زمانہ تھا
کہ تمام جزیرہ عرب ایک سرے سے دوسرے سرے تک غلام بنا ہوا ہے، کوئی مخالفت کے رنگ میں چوں بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا اقتدار اور روب خدا نے دیا ہوا ہے کہ اگر چاہتے تو کل عرب کو قتل کر ڈالتے۔ اگر ایک نفسانی انسان ہوتے تو ان سے ان کی کرتوتوں کا بدلہ لینے کا عمدہ موقع تھا۔ جب الٹ کر مکہ فتح کیا تو لا تثریب علیکم الیوم فرمایا۔ غرض اس طرح سے جو دونوں زمانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور دونوں کے واسطے ایک کافی موقع تھا کہ اچھی طرح سے جانچے پرکھے جاتے، اور ایک جوش یا فوری ولولہ کی حالت نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریق کے اخلاق فاضلہ کا پورا امتحان ہو چکا تھا، اور آپ کے صبر، استقلال، عفت، حلم، بردباری، شجاعت، سخاوت، جود وغیرہ وغیرہ کل اخلاق کا اظہار ہو چکا تھا، اور کوئی ایسا حصہ نہ تھا کہ باقی رہ گیا ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال اور اپنے روحانی اور پاک گواہ کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا، یعنی اپنے تمام عمل اور فعل سے وہ اعلیٰ نمونے دکھائے جو ایک مکمل انسان کے ہو سکتے ہیں۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا، اور کامل نبی تھا، اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی بیس اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی، اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے ہمارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور مسیح بن مریم علیہ السلام اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہ آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر آپ پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر